बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बरें दिफाई महाज से भी हैं, वो ख़बरें सफ़ारती महाज से भी हैं और वो ख़बरें अदालती महाज से भी हैं। आज दो बड़ी ख़बरें बनने का इम्कान है। क्या बड़ा फ़ैसला कर लिया गया है, तो ये सारी डिटेल इस वीडियो लॉग में इन ख़बरों की आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल नाज़रीन भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक और हमला किया गया। अब इस हमले का पाकिस्तान ने सफारती जवाब दिया है। रेसिप्रोकेट जिसको कहते हैं कि जवाबी रिस्पॉन्ड करना। भारत ने यह किया कि पाकिस्तान के सफारतकार को, जो कि न्यू दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में थे, उनको नापसंदीदा शख्सियत करार दे के 24 घंटों में भारत छोड़ने का कह दिया गया। और जो पाकिस्तान के नाज़िमुल अमूर हैं न्यू दिल्ली पाकिस्तानी हाई कमीशन के, उन्हें एहतजाजी मरासला भी थमाया गया। तो पाकिस्तान हमेशा कहता है कि भारत अगर पहल करेगा तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। तो पाकिस्तान ने भी उसका जवाब दिया। इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद के एक सफारतकार को पाकिस्तान ने भी वही इल्ज़ामात जो भारत की तरफ से पाकिस्तान के सफारतकार पर लगाए गए, उसको नापसंदीदा शख्सियत करार दे के पाकिस्तान छोड़ने का कह दिया है और 24 घंटों की ही डेडलाइन दी है। और जो इंडियन हाई कमीशन की नाज़िमुल अमूर हैं खातून गीता श्रीवास्तव, उनको भी दफ्तर ख़ारजा बुला के जो एहतजाजी मरासला है वो उनके हाथ में थमाया गया। तो सफारती महाज की तो नाज़रीन ये ख़बर है। अब जो अदालती महाज की ख़बरें हैं नाज़रीन, एक तो अडियाला जेल में आज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और PTI के बाकी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो रावलपिंडी के 12 मुकदमात हैं, जिसमें GHQ रावलपिंडी हमला केस है, उसमें GHQ रावलपिंडी हमला केस छोड़ के जो रावलपिंडी के दीगर केसेस हैं उनमें आज मुल्ज़मान पे फ़र्द जुर्म लगाई जाएगी। आखिरी समाअत पे मुल्ज़मान में चालान की नकूल तकसीम हुई थी और उनसे कहा गया था कि आज यानी अगली तारीख़ पे, जो कि आज है अगली तारीख़, मुल्ज़मान को चार्जशीट किया जाएगा। और अगर GHQ हमला केस में गवाहान पेश होते हैं तो इमरान खान और PTI के बाकी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो बयानात कलमबंद होने हैं वो बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन हम आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो जजेस ट्रांसफ़र केस की समाअत तो कल तक मुलतवी की गई थी, यानी जुम्मे के दिन तक। लेकिन जो मखसूस नशिस्तों का मुकदमा है उसकी समाअत आज 11:30 बजे तक मुलतवी की गई है। आज की समाअत में जो धमाका होने जा रहा है, उस धमाके पर आने से पहले कल तहरीक इंसाफ के सेनेटर हामिद खान साहब ने दलाइल दिए थे। हामिद खान साहब के पूरे दलाइल में एक ही दो बातों पे एम्फसाइज था कि एक तो लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। लाइव स्ट्रीमिंग के मामले पर जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं 11 रुकनी बेंच के सरबराह, उनकी तरफ से मेरे एनालिसिस के मुताबिक, मेरी रीडिंग के मुताबिक, उन्हें अमीनुद्दीन खान साहब ने हामिद खान साहब को कहा था कि आपकी बात पर हम गौर करते हैं कि इस केस की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। पहले भी ओरिजिनल जो प्रोसीडिंग थी उसको लाइव स्ट्रीम किया गया था, तो इसमें इम्कान है कि शायद लाइव स्ट्रीमिंग का ऑर्डर हो जाए। लेकिन जो दूसरी बात थी हामिद खान साहब की कि 26वीं आईनी तरमीम तक इस केस को मुलतवी कर दिया जाए, पहले 26वीं आईनी तरमीम का फ़ैसला किया जाए, तो उस पर नाज़रीन जो बेंच के रिमार्क्स देखने के बाद, बेंच की बॉडी लैंग्वेज देखने के बाद, जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने सवाल भी किया था कि इस केस का मखसूस नशिस्तों का जो मुकदमा है इसका 26वीं आईनी तरमीम के साथ क्या लिंक बनता है, तो कोई लिंक बना नहीं पाए थे हामिद खान साहब। हामिद खान साहब के दलाइल के बाद जो मुतासरा अरकान असम्बली हैं उनके वकील मखदूम अली ख़ान ने अपने दलाइल का आगाज़ किया था और एक सवाल जो मंदोखेल साहब ने पूछा मखदूम अली ख़ान साहब से कि ये बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त रूल्स हैं उन रूल्स का इतलाक़ क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे होगा। और इस सवाल की बैकिंग में जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने यह कहा कि चूँकि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए रूल्स बनने हैं तो हम तो अभी पुराने वाले रूल्स को की इन्फोर्समेंट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर भी।
تو مخدوم علی خان صاحب نے ان کے سامنے یہ نقطہ رکھا کہ دراصل جو سپریم کورٹ کا قانون ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، جس کے تحت ریگولر بینچز یحییٰ افریدی صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی ہے، جس میں منصور علی شاہ صاحب ہیں، جس میں منی الدین خان صاحب ہیں، وہ کمیٹی بنائے گی۔ دوسرے جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں، جس میں نظر ثانی کے اوپر بینچ کی تشکیل ہے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ رولز اور قانون کی موجودگی میں، سپریم کورٹ رولز اور پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی موجودگی میں جو کانسٹیٹیوشن میں 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آرٹیکل 191A انسرٹ کیا گیا ہے، اس کی جو انفورسمنٹ ہے وہ اس کے مینڈیٹ کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے رولز کو کمپلائی وتھ کریں تو آرٹیکل 191A کی نفی ہو جائے، یا آرٹیکل جو 191A ہے اس کے اگینسٹ رولز کی انفورسمنٹ ایسے ہو کہ دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے تھے مخدوم علی خان صاحب کہ جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 191A ہے، اگر رولز اور قانون پریکٹس پروسیجر قانون کا جو اطلاق ہے وہ آئین کے آرٹیکل 191A کے اگینسٹ ہوگا تو آپ کر نہیں سکتے، پھر جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو سبقت حاصل ہے، اس کو ڈومیننس حاصل ہے۔ تو آج مخدوم علی خان صاحب کے دلائل مکمل ہو جائیں گے اور ان کے بعد اٹارنی جنرل صاحب کے دلائل کا آغاز ہوگا، اور جو ناظرین اٹارنی جنرل صاحب کے دلائل ہیں اس میں ظاہر سی بات ہے کہ قانونی پوائنٹس کے اوپر وہ ایز اے لا آفیسر، ایز اے آفیسر آف دا کورٹ، چاہے وہ سپریم کورٹ کے 11 رکنی بینچ کو اسسٹ کریں گے، جس میں پی ٹی آئی کی درخواستیں بھی ہیں، بینچ پہ اعتراضات کی، سنی اتحاد کونسل کی بھی ہیں، حامد خان صاحب کی اور فیصل صدیقی صاحب کی بھی ہیں۔ تو آج اس کیس میں جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کی حد تک جو ہے وہ بڑا فیصلہ آنے کا امکان ہے، اور آج چونکہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اعتراضات کے اوپر کارروائی کنکلوڈ ہو جائے گی، تو آج عدالت اعتراضات کے اوپر اپنا فیصلہ بھی سنا دے گی کہ نیا بینچ بننا ہے یا نیا بینچ نہیں بننا۔ باقی ناظرین، سپریم کورٹ سے ایک اور بھی اہم خبر ہے، کل ایک پریس ریلیز جاری کی گئی سپریم کورٹ کی طرف سے، جس میں ناظرین اچھی خبر یہ ہے کہ جو ایسے فوجداری مقدمات ہیں جس میں ٹرائل کورٹ سے ملزمان کو سزائے موت اگر ہو چکی ہے اور وہ ہائی کورٹ میں برقرار رہی ہے، یا ٹرائل کورٹ سے عمر قید ہوئی ہے، ہائی کورٹ میں اس کو سزائے موت میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، تو جتنی اپیلیں سپریم کورٹ میں سزائے موت کی ہیں سال 2024 تک کی، وہ تمام اپیلیں سپریم کورٹ نے نپٹا دی ہیں۔ یعنی سپریم کورٹ میں اب سزائے موت کے قیدی کا کوئی اپیل سپریم کورٹ میں نہیں ہے۔ اور اس پریس ریلیز میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اب سے یہ جو سزائے موت کی اپیلوں کو ڈسپوز آف کر دیا گیا ہے، فیصلے کر دیے گئے ہیں، اب ایسے قیدی فوجداری کیسز کے جہاں پر انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، تو اب سپریم کورٹ کی طرف سے عمر قید کے قیدیوں کی اپیلوں کے اوپر سماعت کا، عدالتی کارروائی کا آغاز ہوگا۔ اور ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ ان کیسز کو، ان فوجداری کیسز کو جس میں کیپٹل پنشمنٹ ہے، اس کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے 3 بینچ بنائے گئے تھے اسپیشل۔ ان 3 بینچز نے یہ کیسز سن کے ان کو ڈسپوز آف کیا ہے، جو کہ مجموعی طور پہ تعداد بتائی جاتی ہے کہ 454 تعداد تھی جب یحییٰ افریدی صاحب نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پہ حلف اٹھایا تھا۔ تو یہ ناظرین ایک بڑی اچیومنٹ ہے۔ یعنی اب اس میں جو عمر قید کے، مطلب میں ایک مثال کے طور پہ، جو جن کو سزائے موت ہو چکی تھی، اس میں بری بھی لوگ ہوئے ہیں۔ اگر یہ اپیلیں نہ نپٹائی جاتی، سپریم کورٹ کا کام ہے، لیکن ایسا پروسیجر پہلے تھا کہ یہ ختم نہیں ہوتا تھا سلسلہ، یہ اپیلیں پڑی رہتی تھی، پینڈنگ رہتی تھی، تو اس میں کافی سارے لوگ بری بھی ہوئے ہیں، جیلوں سے نکل کے اپنے گھروں کو گئے ہیں۔ یہ ان سے پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ جو دن رات جیل میں گزارے تھے، آج وہ اپنوں کے ساتھ، اپنے خونی رشتوں کے ساتھ اپنی زندگی بتا رہے ہیں، جتنی بھی ان کی باقی۔ باقی ناظرین، پاکستان نے بھارت کی ایئر اسپیس بند کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا، آج اس حوالے سے بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ 1 ماہ کی جو ایئر اسپیس پہ پابندی بھارت کی لگائی گئی تھی کہ ان کی ایئر لائنز پاکستان کی ایئر اسپیس استعمال نہیں کریں گے، تو اس میں ناظرین 1 ماہ کا مزید پاکستان کی طرف سے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جو بندش ہے، اس بندش کے نتیجے میں ناظرین بھارت کی ایئر لائنز کو 8 کروڑ بھارتی روپوں کا پہلے نقصان ہو چکا ہے۔ تو اب 1 ماہ کا مزید اضافہ، تو 8 ارب بھارتی روپوں کا مزید گھاٹا، مزید خسارہ انڈین ایئر لائنز کو برداشت کرنا پڑے گا۔
اس کے علاوہ ناظرین جو خزدار میں واقعہ پیش آیا، بزدلانہ، صفاقانہ، غیر انسانی کہ معصوم بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا، بچوں کی جو بس ہے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اب اس کے بعد ناظرین پاکستان نے یہ کہا کہ بی ایل اے کی جو کہ انڈیا کی پراکسی ہے اس کی طرف سے یہ کیا گیا، لیکن ناظرین اس انسیڈنٹ کی کنڈیمنیشن کی گئی چین اور امریکہ کی طرف سے۔ چائنا اور امریکہ کی طرف سے ناظرین اسٹیٹمنٹ سامنے آیا، اس میں یہ کہا گیا کہ دونوں ممالک جو غمزدہ خاندان ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور وہ اس صفاقانہ بے رحمانہ جو اقدام ہے اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ناظرین ایک طرف تو چین اور امریکہ کی اس پہ مذمت آتی ہے، دوسری طرف کل جو ایک اور چیز پاکستان نے کی کہ جو بھارتی ڈرون پاک بھارت جنگ میں استعمال کیے گئے اس میں 200 سے زیادہ جو ہورب ڈرونز تھے ان کا استعمال کیا گیا۔ تو اب پاکستان کی افواج اس معاملے پر بھی کام کر رہے ہیں کہ یہ جو اسرائیل کا کردار ہے پاک بھارت جنگ میں پاکستان کے خلاف، اس کردار کو بھی عالمی سطح پر بے نقاب کیا جائے گا، اس کردار کو بھی عالمی سطح پہ بے نقاب کیا جائے گا۔ اور ایک اور بڑا فیصلہ بھی متوقع ہے کہ جو خزدار میں حملہ ہوا ہے، دہشت گردی کا بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو کسی بڑے آپریشن کا اعلان بھی ہو سکتا ہے کہ بلوچستان سے دہشت گردوں کا مکمل طور پہ صفایا کیا جائے، کوئی میگا آپریشن شروع ہو سکتا ہے۔ تو یہ خبر ناظرین اگر سامنے آتی ہے تو نیکسٹ ویڈیو لاگ میں اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔